وہ کل والا درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر. پھر بھی درود بھیجیں محمد و اہل بیت محمد پر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاذل لکبریائہ عداة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفی الامجد ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. درود بھیجے محمد و اہل بیت. پھر بھی درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد. توجہ ہے سامعین محترم، گفتگو کا آغاز کیا جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء سے جب کلام کیا، جب ان سے گفتگو کی، جب ان سے بات کی تو لہجہ اور تھا، انداز اور تھا، گفتگو اور تھی. لیکن جب میرے رسول سے بات کرتا ہے تو پھر لہجہ اور ہے، انداز اور ہے، گفتگو اور ہے. بھئی عیسیٰ سے بات کرے تو کہتا ہے اے عیسیٰ، موسیٰ سے بات کرے تو کہتا ہے اے موسیٰ، ابراہیم سے بات کرے تو کہتا ہے اے ابراہیم، یعقوب سے بات کرے تو کہتا ہے اے یعقوب. لیکن جب میرے رسول سے بات کرتا ہے پھر اے محمد نہیں کہتا، پھر کبھی کہتا یا ایھا المزمل. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ سلامت ہیں. جب میرے رسول سے بات کرتا ہے تو پھر لہجہ اور ہے، انداز اور ہے، تیور اور ہے، گفتگو اور ہے. پھر کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کمبل کے اوڑھنے والے. بھائی ایمان سے بتائیے یہ چادر کا کتنی دیر کا رشتہ انسان سے، یہ کمبل کا کتنی دیر کا رشتہ انسان سے. بھائی آپ کو سردی محسوس ہوئی، آپ نے چادر اوڑھ لی. توجہ علی کے چاہنے والوں، بھائی سردی ختم ہوئی، چادر واپس رکھ دی. رات کو ٹھنڈ محسوس ہوئی تو کمبل اوڑھ لیا. ٹھنڈ ختم ہوئی تو کمبل واپس رکھ دیا. بھئی تھوڑی دیر کا رشتہ ہے چادر کا انسان سے، تھوڑی دیر کا رشتہ ہے کمبل کا انسان سے. اچھا آپ اس مجلس میں آئے ہیں، کوئی نہ کوئی لباس پہن کر آئے ہیں، میں بھی کوئی لباس پہن کر آیا ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا پہن کر آئے ہیں، آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا پہن کر آیا ہوں. لیکن اگر کسی کی کوئی محبوب ہستی مجلس میں آ جائے، اللہ اکبر بھائی توجہ کیجئے، اگر کسی کی کوئی محبوب ہستی ادھر آ جائے تو پھر لباس پر بھی نظر ہوگی، انداز پر بھی نظر ہو گئی. اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے رسول سے. کبھی کہتا ہے چادر کے اوڑھنے والے، کبھی کہتا ہے کمبل کے اوڑھنے والے.
والے بھئی تھوڑی دیر کا رشتہ ہے چادر کا انسان سے، تھوڑی دیر کا رشتہ ہے کمبل کا انسان سے. اب جملہ بدلوں تو بات اپنے سارے سننے والوں تک پہنچے گی. بھئی تھوڑی دیر کے لیے چادر نے محمد کو آغوش میں لیا تو محبوب الہی ہو گئی. بھئی تھوڑی دیر کے لیے کمبل نے محمد کو اپنی آغوش میں لیا تو محبوب الہی ہو گیا. ارے جو تھوڑی دیر کے لیے محمد کو آغوش میں لے وہ محبوب الہی ہو جائے، اور وہ ابو طالب جو پوری زندگی آغوش میں رکھے. محمد کو آغوش میں لے لے وہ محبوب الہی ہو جائے، اور جو پوری زندگی اپنی آغوش میں رکھے. اچھا اسلام سے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ ایک دن بہت دیر ہو گئی ابو طالب کو محمد نظر نہیں آئے. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عرب کے سرداروں نے دھمکی دے رکھی تھی کہ نعوذ باللہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے. اب جب بہت دیر ہوئی نا، ابو طالب نے بنی ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے ابو طالب کہنے لگے بھئی دیکھو میں جا رہا ہوں محمد کو ڈھونڈنے، اگر محمد مجھے مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تم ایسا کرو کہ عرب کے ان سرداروں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، اور اگر محمد مجھے نہ ملا تو اپنی تلواروں سے ان کے سر قلم کر دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو طالب کہہ رہے ہیں اگر محمد مجھے مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملا تو اپنی تلواروں سے ان کے سر قلم کر دینا. اچھا اب ابو طالب شہر سے باہر نکلے، پہلا پہاڑ عبور کیا، دوسرا پہاڑ عبور کیا، وادی بطھا میں پہنچے. کیا منظر دیکھتے ہیں کہ محمد نماز پڑھا رہے ہیں، علی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کے کیا کہتے ہیں بھائی؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، محمد نماز پڑھا رہے ہیں، علی نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا اب ابو طالب نے انتظار کیا کہ نماز ختم ہو جائے، گویا ابو طالب احترام نماز سے واقف ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو طالب نے انتظار کیا، جب نماز ختم ہو گئی نا، اب ابو طالب نے محمد کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہنے لگے اے چچا کی جان، شکر ہے تم مجھے مل گئے، اگر تم آج مجھے نہ ملتے تو میں روئے زمین کے ایک ایک مشرک کو چن چن کے ہلاک کرتا. ارے ابو طالب نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے فیصلہ کر دیا. ابو طالب نے کہا اے محمد اگر تو مجھے نہ ملتا تو میں روئے زمین کے ایک ایک مشرک کو چن چن کے ہلاک کرتا. گویا ابو طالب اور ہے، مشرک اور ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ جی ابو طالب اور ہے، ابو طالب اور ہے، مشرک اور ہے. آپ جی آپ کے کیا کہنے؟ اچھا آپ ابو طالب، اچھا چلے آپ کا حسن سماعت دے کے ایک جملہ کہنے کو دل کر گیا. اچھا نظر تو علی بھی نہیں آ رہے تھے. ہو بھائی نظر تو علی بھی نہیں آ رہے تھے. ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ میں علی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ میں علی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، کیونکہ ابو طالب جانتے ہیں میں محافظ رسالت ہوں، محمد نگہبان امامت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نگہبان رسالت ہوں، محمد نگہبان امامت ہے. اچھا اب دونوں کو ساتھ لیا، محمد اور علی دونوں کو ساتھ لیا، واپس آئے شہر میں. سامنے عرب کے سردار بیٹھے. عرب کے سرداروں نے کہا ابو طالب یہ تیرے چہرے پہ اتنا جلال کیوں ہے؟ ابو طالب تیرے چہرے پہ اتنا جلال کیوں ہے؟ خدا کی قسم جملہ سنیے گا ابو طالب نے. ابو طالب کہتے ہیں دیکھو میں گیا تھا محمد کو ڈھونڈنے. اللہ اکبر. آپ بولیں گے تو آپ کو سننے کا لطف آئے گا اور مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا. میں گیا تھا محمد کو ڈھونڈنے، شکر کرو محمد مجھے مل گیا، ورنہ آج کے بعد تم کسی کو نہ ملتے. ہو اللہ اکبر. شکر کرو محمد مجھے مل گیا. آپ جی آپ کے کیا کہنے؟ ورنہ آج کے بعد تم کسی کو نہ ملتے. اچھا یہ جملہ کہہ کے ابو طالب نے ایک شعر پڑھا. ابو طالب کہنے لگے الم تعلموا انا وجدنا محمدن. آپ توجہ میری جانب رکھیے. ابو طالب کہنے لگے الم تعلموا انا وجدنا محمدن نبیا کموسا. ابو طالب کہنے لگے اے عرب کے سرداروں، میں نے محمد کو
तालिब कह रहे हैं मैंने मोहम्मद को मूसा जैसा नबी पाया है। भाई कुरान में सूरह मुजम्मिल में अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद तू मूसा जैसा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई सूरह मुजम्मिल में अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद तू मूसा जैसा है। अबू तालिब ने कुरान के नजूल से पहले कह दिया ऐ मोहम्मद तू मूसा जैसा है। अब बातें दो है, जुमला कुरान का था लिया अबू तालिब ने, या जुमला अबू तालिब का था लिया कुरान ने। तो पूरी दुनिया के मुल्ला कहेंगे अजी जुमला कुरान का था लिया अबू तालिब ने। अरे कुरान तो उस वक्त नाजिल ही नहीं हुआ था, कुरान था लोहे महफूज पे। तो मानना पड़ेगा कि जैसे मोहम्मद लोहे महफूज पढ़ सकता था, अरे वैसे ही उसका चाचा अबू तालिब भी लोहे महफूज। जैसे मोहम्मद लोहे महफूज पढ़ सकता था वैसे ही उसका चाचा अबू तालिब भी लोहे महफूज पढ़ सकता। क्या कहा? अबू तालिब ने कहा ऐ मोहम्मद तुम मूसा जैसा नबी है, ऐ मोहम्मद तुम मूसा जैसा नबी है। कुरान में सूरह रहमान में अल्लाह कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। देखो एहसान का बदला एहसान है। मोहम्मद अबू तालिब ने कहा तू मूसा जैसा है, मोहम्मद तू भी कह दे ऐ अबू तालिब तेरा बेटा अली हारून जैसा है। अल्लाहु अकबर। ऐ मोहम्मद तू भी कह दे कि ऐ अबू तालिब तेरा बेटा अली हारून जैसा है। अच्छा खुदा की कसम पूरी जिंदगी ये जो अली ने नुसरत रसूल की है ना, अल्लाहु अकबर, अली ने जो नुसरत रसूल की है ये तरबियत अबू तालिब है। अल्लाहु अकबर, ये तरबियत अबू तालिब है। भाई देखो जुमला हमेशा याद रखना कि नबी पर तलवारें उठाने वाले और हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे नबी पर तलवारें उठाने वाले और हैं और नबी के लिए तलवारें उठाने वाले और हैं। अल्लाहु अकबर, नबी पर तलवारें। और पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं अली के अलावा कुरान में अल्लाह ने 70 मकामात पर कहा कि देखो इत्तिबा करो मेरे रसूल की, इताअत करो मेरे रसूल की। अली के अलावा कोई बता ही नहीं सकता कि इताअत कैसे करनी है और इत्तिबा कैसे करनी है। अच्छा जमाने रिसालत में एक शायर था, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं। जमाने रिसालत में एक शायर था और मेरे रसूल की शान में बड़ी तौहीन आमेज शायरी किया करता था। एक दिन सहाबा किराम किबला कौसर कबलाई साहब, एक दिन सहाबा किराम उस शायर को पकड़कर बारगाह रिसालत में ले आए और आकर कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल ये आपकी शान में बड़ी तौहीन आमेज शायरी करता है। मेरे रसूल ने उस शायर से मुखातिब होकर कहा है भाई तुम ऐसा करते हो? कहने लगा जी बिल्कुल मैं ऐसा ही करता हूं। रसूल ने कहा अच्छा देखो अली इसे शहर से बाहर ले जाओ और शहर से बाहर ले जाकर इसकी जुबान काट दो। अल्लाहु अकबर। अली, अच्छा रसूल का इंतखाब देखिए, महफिल में और भी शायद बहुत लोग हों। रसूल कह रहे हैं अली इसे आप शहर से बाहर ले जाइए और शहर से बाहर ले जाकर इसकी जुबान काट दीजिए। अली ने कहा जो हुक्म या रसूल अल्लाह। अली ने उसे अपने साथ लिया। अब चंद और लोग भी अली के पीछे चले कि देखते हैं अली क्या करते हैं। अल्लाहु अकबर। पर उनका मुझे नाम नहीं मालूम और पूछिएगा भी मत, भाई देखते हैं अली क्या करते हैं। अली उन्हें शहर से बाहर ले आए और जब वो शहर से बाहर आ गया अली फरमाते हैं देखो तुम्हारे पास कुछ खाने को है? आप जी सरकार कुछ खाने को है? कहने लगा या अली कुछ नहीं है। अली ने जेब से चंद खजूरें निकाली, कहा ये लो खा लो। अल्लाहु अकबर। कहा कुछ दिरहम और दीनार है? कहने लगा कुछ भी नहीं है। अली ने चंद दिरहम और दीनार निकाले, उसको दिए, कहा ये अपने पास रखो और देखो यहां से दूर चले जाओ, आज के बाद यहां मत आना। आप तवज्जुहात मेरी जानिब रखिए, देखो यहां से दूर चले जाओ और आज के बाद यहां वापिस मत आना। अच्छा जो लोग आए थे ना देखने कि अली क्या करते हैं, वो दौड़ते हुए शायद उनकी दौड़ने की प्रैक्टिस होगी, वो दौड़ते हुए बारगाह रिसालत में आए और आकर कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल आपने कहा था कि अली उसकी जुबान काट देना। ऐ अल्लाह के रसूल अली ने आपका हुक्म ही नहीं माना, अली ने उसे आजाद कर दिया।
آپ نے کہا تھا اس کی زبان کاٹ دینا، علی نے زبان نہیں کاٹی، علی نے اسے آزاد کر دیا۔ نبی مسکرائے اور مسکرا کر نبی نے کہا جو میں نے کہا تھا بس علی سمجھا۔ رسول فرماتے ہیں جو میں نے کہا تھا بس علی سمجھا۔ یہ جملہ کہہ کے رسول خدا اٹھے اور مسجد کی جانب بڑھے۔ جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے نا، دیکھا وہی شاعر جو پہلے توہین کیا کرتا تھا اب میرے رسول کی شان میں نعت پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جی وہی شاعر جو توہین کیا کرتا تھا اب بارگاہ رسالت میں نعت پڑھ رہا ہے۔ نبی نے مسکرا کے صحابہ کرام کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے دیکھو میں نے علی سے کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو، ارے علی نے اس کی وہ زبان کاٹ دی جو میری توہین کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی نے اس کی وہ زبان ہی کاٹ دی جو میری توہین کیا کرتی تھی۔ اچھا چلو، میرے مولا کا ایک صحابی تھا احمد کوفی۔ ایک دن مولا احمد کوفی کے گھر آئے اور آ کر کہنے لگے احمد کوفی آج مجھ علی کا دل یہ چاہتا ہے کہ تجھے جنت میں ایک ایسا گھر دوں۔ آپ جی تجھے جنت میں ایک ایسا گھر دوں کہ جس میں بیک وقت 5 نہریں بہتی ہوں۔ احمد کوفی کہتا ہے جی مولا بسم اللہ ضرور دیجئے۔ مولا فرماتے دیکھو آج جنت ملے گی لیکن 2000 درہم کے عوض۔ آج جنت ملے گی لیکن 2000 درہم کے عوض۔ احمد کوفی کہتا ہے جی مولا بسم اللہ یہ لیجئے۔ علی فرماتے مجھے نہیں چاہیے، مسجد میں ایک سوالی آیا تھا۔ اللہ اکبر، مسجد میں ایک سوالی آیا تھا، اس نے آ کے سوال کیا، مجھ علی نے سوچا کہ ایک ہی وقت میں اس کا بھی کام ہو جائے، اس کا بھی کام ہو جائے اور تیرا بھی کام ہو جائے۔ کہنے لگا جی مولا بسم اللہ۔ علی نے 2000 درہم لیے، واپس چلے۔ احمد کوفی اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوا، زمین پہ گرا، اس کی زوجہ دوڑتی ہوئی آئی، شوہر کی نبض پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ تو مر گیا۔ احمد کوفی گھر میں جیسے ہی داخل ہوا زمین پہ گرا، مر گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا جا دوڑ کے جا، ابھی علی چند گلیاں ہی مڑے ہوں گے، علی کو بلا کر لیا۔ احمد کوفی کا بیٹا دوڑتا ہوا گیا، علی کے قدموں پہ گرا، کہنے لگا یا علی میرا بابا احمد کوفی، آپ کا نوکر میرا بابا احمد کوفی دنیا سے چل بسا۔ علی فرماتے ہیں معلوم تھا مر جائے گا تبھی تو جنت لکھ کر دی تھی۔ اللہ اکبر، علی فرماتے معلوم تھا مر جائے گا تبھی تو جنت لکھ کر دی تھی۔ خدا کی قسم وہ غسل کیا غسل ہوگا کہ جو علی نے دیا ہو، وہ جنازہ کیا جنازہ ہوگا جو علی نے پڑھایا ہو۔ بس جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ احمد کوفی کا بیٹا علی کے قدموں پہ گر گیا اور قدموں پہ گر کے علی سے کہنے لگا اے علی آپ کس کس کے امام ہیں؟ علی سے کہنے لگا احمد کوفی کا بیٹا مولا آپ کس کس کے امام ہیں؟ علی فرماتے امام جنوں والانس، میں جنوں انس کا امام ہوں۔ کہتا اچھا مولا اگر آپ جنوں انس کے امام ہیں تو پھر بتائیے گا کہ میرے بابا کی قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے کیا کہنے؟ اگر آپ جنوں انس کے امام ہیں تو پھر ذرا بتائیے نا کہ میرے بابا کی قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ علی فرماتے اب تو نے پوچھا ہے، علی اب بتائے گا نہیں، علی اب دکھائے گا۔ آپ جی آپ سلامت ہیں۔ علی اب بتائے گا نہیں، علی اب دکھائے گا۔ علی نے احمد کوفی کے بیٹے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور پھر ہاتھ ہٹایا کہ اب ذرا قبر کو دیکھ۔ احمد کوفی کا بیٹا قبر کو دیکھنے لگا، ایک مرتبہ حیرت سے دیکھا، پھر توجہ سے دیکھا، کبھی قبر کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے، کبھی قبر کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے، کبھی قبر کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے، علی کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے واہ یا علی قبر کے اندر بھی تو ہے، قبر کے باہر بھی تو ہے۔ اللہ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ واہ یا علی قبر کے اندر بھی آپ سلامت ہیں۔ آپ
بھائی نے نعرہ ولایت لگایا تو دو جملے سن لیجئے. ہاں، یہ جو غدیر میں نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے نا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، دراصل یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو نبی بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو قرآن ہمارا، پڑھائے علی. توجہ میری جانب رکھیں گے تو گفتگو سمجھ میں آئے کہ علی نبی قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن ہمارا، پڑھائے علی، شریعت ہماری، چلائے علی، چراغ ہمارا، چلائے علی، گرے عالم اٹھائے علی، کھڑے صنم گرائے علی، دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، اطاعت ہماری، مودت علی کی، نبوت ہماری، امامت علی کی، رسالت ہماری، ولایت علی کی. ارے جلال ہم ہوں گے، جمال علی ہوگا، یقین ہم ہوں گے، کمال علی ہوگا، رحمت ہم ہوں گے، نعمت علی ہوگا، مالک کوثر ہم ہوں گے، ساقی کوثر علی ہوگا، ارے طٰہٰ ہم ہوں گے، آل یاسین علی ہوگا، بس مکہ مکہ ہم ہوں گے، زما زما علی ہوگا. ارے جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی. جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی ہوگا. اچھا چلو، اب تم بول پڑے ہو تو ایک اور تحفہ تمہاری خدمت میں پیش کرتا ہوں. رسول خدا جب معراج سے واپس آئے نا تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ شب معراج آپ کی اللہ سے کیا گفتگو ہوئی؟ رسول نے کہا، ما اوحا الی عبدہ ما اوحا، وہی کی اپنے بندے کو جو بھی کی، بس اتنا سنو کہ اللہ اور میری شب معراج 18,000 رازوں پر گفتگو ہوئی. اللہ اور میری شب معراج 18,000 رازوں پر گفتگو ہوئی. صحابہ کرام کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کچھ ہمیں بھی بتائیے، کچھ ہمیں بھی بتائیے. نبی نے کہا، دیکھو ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا. اب گزرتا گیا وقت، میں نے سمیٹ دیا اپنا بیان، گزرتا گیا وقت، آ گیا خیبر کا میدان. گزرتا گیا وقت، مجھے خیبر نہیں پڑھنی، گزرتا گیا وقت، آ گیا خیبر کا میدان. 39 دن جو ہوا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جبرائیل آیا اور آ کر رسول سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، بلا اس علی کو جو عجائب کا مظہر ہے. اللہ اکبر. اے اللہ کے رسول، بلا اس علی کو، بلا اس علی کو جو عجائب کا مظہر ہے. اب میرے رسول نے ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ناد علی پڑھی. ناد علی پڑھ کے رسول نے رخ کیا صحابہ کرام کی جانب، اور صحابہ کرام کو دیکھ کر میرے رسول نے کہا کہ جو بھی علی کے آنے کی خبر مجھے سب سے پہلے دے گا، میں محمد اسے منہ مانگا انعام دوں گا. جو بھی علی کے آنے کی خبر مجھے سب سے پہلے دے گا، میں محمد اسے منہ مانگا انعام دوں گا. اب صحابہ کرام دیکھنے لگے مدینے کی طرف، سلمان دیکھنے لگا آسمان کی طرف. اللہ اکبر. بھائی صحابی دیکھنے لگے مدینے کی طرف، سلمان دیکھنے لگا آسمان کی طرف. اللہ جانے سلمان کو کیا اشارہ ملا، سلمان دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، مبارک مبارک رسول معظم، مدینے سے شیر چلی آ گیا ہے. اللہ اکبر. آپ جی مبارک مبارک رسول معظم، مدینے سے شیر چلی آ گیا ہے. اچھا، ہو گیا خیبر فتح، ہو گیا. شام ہوئی، علی اپنے خیمے میں ذوالفقار صاف کر رہے ہیں اور سلمان علی کے در خیمہ پہ کھڑا ہے. علی فرماتے ہیں، سلمان، میں نے سنا ہے کل رسول نے کہا تھا کہ جو بھی میرے آنے کی خبر سب سے پہلے دے گا، محمد اسے منہ مانگا انعام دے گا. اچھا سلمان کیا سوچا ہے، کیا مانگے گا؟ اللہ اکبر. اب توجہ کریں گے تو لطف آئے گا. سلمان کیا سوچا ہے، کیا مانگے گا؟ یا علی ابھی تک تو کچھ نہیں سوچا. یا علی ابھی تک کچھ بھی نہیں سوچا. علی فرماتے ہیں، سلمان میں بتاؤں؟ لطف لیجئے گا خدا کی قسم جملے کا. علی کہہ رہے، سلمان میں بتاؤں؟ جی یا علی آپ بتائیے. اچھا سلمان، کل جب رسالت کی کرسی لگے نا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہنا کہ اے اللہ کے رسول، شب معراج، اے اللہ کے رسول، شب معراج آپ کی اللہ سے جن 18,000 رازوں پر گفتگو ہوئی، 17,999 راز آپ رکھیں، ایک مجھے بتائیں.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ کے رسول، جن 18,000 جن 18,000 رازوں پر گفتگو ہوئی، 17,999 راز آپ رکھیے، ایک مجھے بتائیے۔ اگلا دن ہوا، رسالت کی کرسی لگی، ساتھ امامت کی کرسی لگی، سلمان بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ کو یاد ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی علی کے آنے کی خبر مجھے سب سے پہلے دے گا، میں محمد اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ ہاں سلمان، یاد ہے مجھے، کیا چاہیے؟ جنت؟ سلمان کہتا نہیں مولا، اس میں تو رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جنت چاہیے آپ جی، جنت چاہیے؟ سلمان کہتا نہیں مولا، جنت میں تو میں رہتا ہوں، پھر کیا چاہیے؟ اب جملے کا لطف لیجئے گا، دیکھیے گا میری جانب۔ سلمان کیا چاہیے؟ اے اللہ کے رسول، شب معراج آپ کی اور اللہ کی جن 18,000 رازوں پر گفتگو ہوئی، 17,999 راز آپ رکھیں، ایک راز مجھے بتائیں۔ نبی نے سلمان کا سوال سنا، مسکرا کے علی کو دیکھا، کہا سلمان تیرے استاد کے کیا کہنے؟ اللہ آپ جی، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ کہا سلمان تیرے استاد کے کیا کہنے؟ اچھا وہ راز جاننا چاہتا ہے۔ سلمان ایسا کر، یہاں سے کچھ فاصلے پر جا، سامنے تجھے ایک غار نظر آئے گی، غار کے آگے ایک پتھر ہوگا، پتھر کو میرے حق کا واسطہ دینا، پتھر تجھے راستہ دے گا، تو غار میں داخل ہو جانا، تم غار میں جو بھی دیکھے گا وہ 18,000 رازوں میں سے ایک راز ہوگا۔ سلمان تو غار میں جو بھی دیکھے گا وہ 18,000 رازوں میں سے ایک راز ہوگا۔ سلمان کچھ فاصلے پر گیا، سامنے غار نظر آئی، غار کے آگے پتھر دیکھا، پتھر کو نبی کے حق کا واسطہ دیا، پتھر نے سلمان کو راستہ دیا، سلمان غار میں داخل ہوا۔ غار میں داخل ہو کے کیا دیکھتا ہے کہ اس غار میں 70 شہر ہیں، 70 شہروں میں 70 محلے ہیں، 70 محلوں میں 70 گلیاں ہیں، 70 گلیوں میں 70 مساجد ہیں، 70 مساجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی۔ سلمان حیرت زدہ ہو کے ابھی دیکھ رہا تھا کہ علی نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سلمان پریشان نہ ہو، جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی۔ سلمان پریشان نہ ہو، جہاں جہاں آپ جی جلی ہے وہاں وہاں علی۔ بس 2 جملے مصائب کے سنیے اور آپ کی رحمتوں کو تمام کروں۔ تقریباً 250 سال ہو چکے ہیں، 250 سال کہ حسین کی قبر پہ اکبر کی شہادت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہر مجلس میں بھی اکبر کی شہادت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر ذاکر اکبر کی شہادت پڑھے نا اور مجمع میں کسی آنکھ میں آنسو نہ آئے تو جو بی بی شام سے آتی ہے نا وہ یہ کہہ کے مجلس سے چلی جاتی ہے کہ انہیں کیا معلوم میں نے پالا کیسے ہے، امت نے اتارا کیسے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہیں کیا معلوم میں نے اکبر کیسے پالا ہے۔ اپنے دور کے بہت بڑے مجتہد سید محمد مہدی بحر العلوم، کہ جتنے بڑے مجتہد تھے اتنے ہی بڑے خطیب تھے، یہ 10 محرم کو آئے حسین کی زری پہ آ کے اکبر کی شہادت پڑھنا شروع کی۔ شہادت پڑھتے پڑھتے خطیبانہ روانی میں بحر العلوم کے منہ سے جملہ نکلا کہ ایک ظالم نے اکبر کو ایسی برچھی ماری کہ اکبر گھوڑے کی زین سے کربلا کی زمین پہ آیا۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، خدام دوڑے کہتے جلدی کر بحر العلوم ممبر چھوڑ، جلدی کر ممبر چھوڑ، جلدی کر ممبر چھوڑ۔ جلال آیا بحر العلوم کو، کہتا میں اتنا بڑا مجتہد ہوں، کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم آپ نے صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے، پر جب سے آپ نے کہا ہے نا کہ اکبر کو برچھی لگی تھی، آج ایک حسین کی زری سے خون آ رہا ہے، حسین کی قبر میں زلزلہ برپا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ممبر چھوڑ دیکھ، حسین کی زری سے خون آ رہا ہے۔ بحر العلوم کہتا ہے میں نے ممبر چھوڑا، میں حسین کی زری پہ آیا،
بڑی دیر روتا رہا، بڑی دیر حسین کو اس کے 18 سال کے جوان کا پرسہ دیتا رہا۔ آخر میں تھک کے گھر چلا گیا، مصلی عبادت پہ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھا تو مجھے نیند آ گئی۔ کہتا میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک برقع پوش بی بی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، آ کے مجھے کہتی ہے بحر العلوم آج کے بعد حسین کی زری پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ کہتا میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ بی بی کہتی ہے نہیں بحر العلوم تو نے غلط نہیں پڑھا، پر جب سے تو نے کہا ہے نا کہ اکبر کو برچی لگی تھی اس وقت سے میری شام کی مسافرہ بیٹی حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے روتی ہے، نہ نانا سے چپ ہوتی ہے نہ مجھ سے چپ ہوتی ہے، رو رو کے ایک جملہ کہتی ہے حسین میں نے اکبر برچی کے لیے پالا تھا اور میرا اکبر اس قابل تھا کہ نیزے مار کے ادھر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔